وہ بات آپ نے صحیح کی. اچھا ہم نے یہاں تو غزل جی اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ایک تو شادی والا تو وہ علیحدہ سے دیتے ہیں, جب آپ کنسیو وہ اس کا بھی بیبی شاور جو آ گیا ہے, پھر گود بھرائی ہو رہی ہے, بچے کو ویلکم, جی جی گود بھرائی, ایسا لگتا ہے جینڈر ویل, اب اتنے ایونٹس آ گئے. اب جو ہے نا, اب ایکچولی دکھاوے سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے جو ہم دکھا رہے ہیں نا, یہ صرف ویوز کے لیے ہو رہا ہے, بیچنا ہے پیسے کے لیے. ہمیں اپنے گھر, اپنی ماں, اپنی بیٹی, اپنی اولاد سب بیچ دو اور اس سے جو پیسہ آ رہا ہے. آپ دیکھیں, میں ابھی ایک کسی یوٹیوبر کا دیکھ رہی تھی, وہ اپنی شادی کا فرنیچر لینے گیا. اماں جی آپ بتائیں آپ نے فرنیچر کون سا لینا ہے؟ اماں جی کا یہ بیڈ. میں کہہ رہی ہوں یہ کیا ہے, لیکن آپ دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیں بچپن سے کیریکٹر بلڈنگ نہیں سکھائی جاتی, ہمیں امیج بلڈنگ سکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کیسا لوگوں کے آگے کیسا امیج آپ پورٹری کرنا چاہتے ہو. تو اگر ہم پرابلم تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا, پیرنٹنگ سے ہماری. ہم وہی کرتے ہیں بیسیکلی, ہمارا نیچر تو نہیں بدلتا. ہم اپنے ماں باپ کو جو دیکھتے ہیں, اگر وہ دکھاوا کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہ چیز بالکل نارمل لگے گی. ہمیں بالکل احساس بھی نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ کچھ کر رہے ہیں تو اس سے کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا ایول آئی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نظر بھی لگ سکتی ہے. آپ کو اب اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اب تو یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ آپ اندر سے کچھ بھی ہو لیکن آپ کو دکھاوا بالکل الٹ دینا ہے. آپ نے فیس بک پر اندر آپ بالکل کھانے کو پیسے نہ ہو, لیکن فیس بک پہ آپ ڈالیں گے, او مائی گاڈ میں تو فلاں 5 اسٹار جی 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 ہسبینڈ کے ساتھ. ہم نے اکثر بہت ساری ایکٹریسز کی چیزیں پوسٹ بھی دیکھی, بعد میں پنٹریسٹ سے پتہ چل جاتی ہے کہ ہاں جی پنٹریسٹ سے انہوں نے یہ پکچر وغیرہ اٹھائی ہوئی تھی. اچھا جو جویدی اور سعدیہ نے بات کی نا, یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ جو ویوز, کیونکہ آپ نے اپنے ویلاگنگ شروع کر دی ہے. جی جی, اس سے پہلے بھی جو ہے جب یہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا تب بھی آپ دیکھیں یہ سب چیزیں تو تھیں نا. اب تو اس کو بڑھ زیادہ بڑھاوا. ایک بات کہوں, جو لوگ ایکچولی دیکھیں, ہم ہر طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں پوری دنیا میں, جس طرح کے بھی لوگ ہیں, اور ہمارا کام ہی ایسا ہے, اور اس کے علاوہ ملنا جلنا بھی ایسا ہے. جو لوگ ریئل میں اس طرح کی مہنگی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں, پرسز ہو گئے, شوز ہو گئے, وہ ہو گئے, جن کو عادت ہے شروع سے, ٹھیک ہے, ان کی عمارت ان کے چہرے سے جھلکتی ہے. ان کو کچھ بھی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لیتے ہیں, ان کو اچھا ہے, ان کو برانڈ اچھا لگتا ہے, وہ لیتے ہیں. لیکن جو لوگ واقعی وہ نا آپ کو لگتا ہے کہ سوٹ ہی نہیں کر رہا ہے, نکلی لگتے ہیں وہ, آپ کیری نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, وہ آپ کو صاف لگتا ہے کہ یہ نکلی ہے. جبیرے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم کوئی برانڈیڈ چیز لیتے ہیں نا, ہمارا اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار ہم ایک ہی چیز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم سن گلاسز لے رہے ہیں, کوئی چیز لے رہے ہیں, ایسی لیں جو یو وی آپ کو ریز سے بچائے, جس کی کوالٹی ایسی ہو, گرے تو ٹوٹے نہیں, میں بار بار تو خرید نہیں سکتی. تو وہ جو کہتے ہیں نا سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار. کچھ چیزوں میں حقیقتیں ہیں کہ ہم, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دکھاوے کے لیے لے رہے ہیں یا آپ اپنے کمفرٹ کے لیے لے رہے ہیں. اگر میں کمفرٹیبل کپڑے پہننا پسند کروں گی اور اگر کوئی برانڈیڈ چیز جو ہے وہ مجھے انکمفرٹیبل کر رہی ہے تو آبویسلی میں نہیں لوں گی, میں وہ سستے کپڑوں کی طرف. لیکن اس کو اگر تھوڑے سے بڑے کینوس پہ دیکھیں غزل جی, ہمارے یہاں یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ اب جیسے پنجاب سائڈ یا گجرات سائڈ یا ان جگہوں پہ, کیونکہ میں جرمنی میں رہی ہوں تو میرے پاس میں نے وہاں دیکھا ہے کہ کون لوگ آتے ہیں. اب کسی ایک کا 2 بھائی گئے نا, اس وہاں پرابلم شروع ہو جائے گی, اب تک میرے 4 نہ جائے, چاہے وہ جان پہ کھیل کے بھیجیں, چاہے وہ اپنا گھر بیچ کے بھیجیں, کچھ بھی کریں گے, مقابلہ ضروری ہے. بالکل مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مائنڈ سیٹ, نبیہ سے بھی میں پوچھوں گی, بڑا ٹائم لگے گا. اور ہم نے لیکن میرے بچے ہیں, میں ان کو دیکھتی ہوں, میرے بچے, اگر میں ان کے لیے, ابھی کی بات نہیں ہے, یہ اب 7-8 سال ہو گئے اس بات کو. ابراہیم تو خیر بہت چھوٹا, اس کو اتنا نہیں پتا, لیکن جنت نے اور پھر اب ابراہیم بھی, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر برانڈ کا نام یہاں لکھا ہے, یہاں لکھا ہے, شوز پہ لکھا ہے, پینٹ پہ لکھا ہے, وہ نہیں پہنتے. آپ دیکھیے بالکل, وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ ماما جو برانڈ لینا ہے لیں, لیکن کہیں لکھا ہوا نہ ہو. ایک تو پیسے پے کر رہے ہیں, پہنتی نہیں, کپڑے اس کے پڑے ہوئے, وہ کہتی ہے مجھے یہ پہننے نہیں, اس کے یہاں پہ فری میں آپ بتا رہے ہیں کہ جی اس کا جوتا پہنا ہے, میں نے اس کا پرس اٹھایا ہوا ہے, اس کی میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی. کیوں بھائی آپ فری میں اس کے ماڈل بن کے پھر رہے ہیں, آپ کی اپنی پرسنالٹی کا ہے. یہ میرے بچے نہیں پہنتے. میں نے اتنی چیزیں, اچھا میرے تو دماغ میں ہوتا ہی نہیں ہے. ہم امریکہ جاتے ہیں, وہاں پہ شاپنگ اب تو خیر مہنگی ہو گئی, وہاں بھی بہت سستی ہے. جو چیزیں 40-40 ہزار کی ملتی ہیں, ہم وہاں پہ بہت, یہ سمجھے کہ 70% پہ لیتے ہیں. بالکل پیسے رکھتے ہیں, امریکہ جا کے شاپنگ کریں گے. اب تو بہت, میں نے تو یہ اٹھایا لا کے دیا, یہ نہیں پہن. میں نے کہا تم یہ کیوں نہیں پہن رہی, سردی ہو رہی.
मामा ये लिखा हुआ है ना। अच्छा, कुछ प्रोफेशंस क्या होते हैं, मैंने कुछ ऐसी खवातीन को भी देखा है, मैंने उनसे पूछा है बाकायदा कि आप 5 लाख का ये जो हैंड बैग उठा के जा रही हैं, ये आप क्यों कर रही हैं, इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हैं? लिटरली मैं बता रही हूँ। उसने कहा कि गजल, अभी मैं जहाँ मीटिंग के लिए जा रही हूँ ना, वहाँ मेरी नेगोशिएशंस होंगी, ठीक है, मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे जा रही हूँ काम करने के लिए, बिल्कुल सही। वो मेरा शूज देखेगी, जो कंपनी है, वो मेरा बैग देखेगी, वो देखेगी मैं किस गाड़ी से, बिल्कुल मेरा फोन भी देखेगी, ठीक है। तो कुछ लोगों की चले मजबूरी है, उनको तो हम ये दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमें, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, हमें लोग फॉलो करते हैं ना, हमें रोल मॉडल बना के लगते हैं। मुझे कुछ लोग मिले थे मेरी शादी के बाद, उन्होंने कहा कि गजल, आपकी शादी देखने के बाद हमें इतना अच्छा लगा, हमने बड़ी सिंपल शादी की। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, दैट्स द इम्पैक्ट यू लीव। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहाँ से वापस गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगी, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें जरा शो ऑफ कल्चर के वाले से। और ये जो शो ऑफ कल्चर है ना, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है शादियों तक, ये आपकी जिंदगी की हर चीज में आ जाता है। आपने गाड़ी कौन सी खरीदनी है, आपके पास फोन कौन सा होना जरूरी है। और जैसे गजल जी बात करी थी, तो वो बात भी सही है कि अगर आपने कहीं निगोशिएशन के लिए जाना था, आपने कहीं मीटिंग्स के लिए जाना था, आप घर से कहीं बाहर जाते हैं और आप लोग देखते हैं, हमारे यहाँ तो लोगों का मसला ये ना कि वो कैरेक्टर नहीं देखते, आपको पूरा वो इमेज देखते हैं। जैसे आपने इमेज की बात की, आप बाजार भी जाए ना, जी जी, आपके पास आप बाजार जाए ना, पूरे हुलिये में जाए, आपको लोग कपड़े चीजें जब मैं वो पहन के जाती हूँ ना, मास्क पहन के, और मैं अपने घर के ऐसे कपड़ों के हुलिये में, तो वो कहते हैं बाजी जाओ, दिमाग खराब नहीं करो, ये जवाब आता है। मैंने कहा फिटे मुंह। और वैसे कोई आश्चर्य, बाजी ये देख लें, बाजी पूरा थान खोलते हैं हमारे लिए, तो वैसे अगर चले जाओ तो थान भी नहीं खोलते, वो बैठे रहते हैं। कि अब ये ना लोगों की हर लेवल से लोगों की साइकिक डेवलप हो चुकी है चीजों के साथ। हमारी बहुत पुरानी एक वो है, छोटी सी स्टोरी है कि एक बंदा जो है वो किसी दावत में गया बुरे से कपड़े पहन के ना, तो उसको भगा दिया बाहर, चलो चलो हटो यहाँ से जाओ। वो बड़ा अच्छा कोई बंदा था। थोड़ी देर के बाद उसने कपड़े बदले और फिर उस दावत में गया, तो उसको बड़ी आओ भगत हुई उसकी, उसको खाना खिलाया। तो उसने खाना उठा के अपने कपड़ों को खिलाया। उसने कहा ये तुम्हारी नहीं हो रही आओ भगत, ये इन कपड़ों की हो रही है आओ भगत। तो हम तो हैं इस तरह की हो गई है हमारी। अच्छा, सिर्फ ये लुक में नहीं है, ये तो बोली में भी है। जो अंग्रेजी ज्यादा बोलेगा, जो उसको अंग्रेजी पागल हो जाएंगे, लोग उसके पीछे पागल हो जाएंगे, और लोग अंग्रेजी सीखना भी चाहते हैं, गलत अंग्रेजी। हाँ, नहीं तो आप देखें ना, ये भी क्या है, गुलामी का हमारा गुलाम बाहर मुल्क में इस तरह से नहीं है। मुझे ये बताएं, ये जो अब आजकल मेरा भी वीकेंड में मैं गई थी, लाहौर गई थी, और मैं चली गई लिबर्टी मार्केट। तो मुझे तो बड़ी पसंद है लाहौरियों को लिबर्टी मार्केट को चीज़ें शॉपिंग करनी। और मैं वहाँ पे गई और मैं नॉर्मल से एक शॉप में गई और मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मुझे बताएं, ये सामने एक शर्ट लटकी हुई थी, काम हुआ था। मैंने कहा ये कितने में काम है ना? तो उन्होंने कहा जी 78 में है। उनका मतलब था 78,000 पे, हल्का सा काम था। और मैंने, जो मेरे साथ नूर थी, उसने कहा ये तो डिज़ाइनर्स को भी पीछे छोड़ गए हैं भाई, ये तो बहुत ही आगे निकल गए हैं। तो मैं ये सोची थी कि मतलब ये इतने इतने महंगे महंगे कपड़े, और स्पेशली जो ब्राइडल जोड़े हैं, आपको लगता है कि ये जो आप लड़कियाँ 10-10 लाख जी, तो फिर जो नहीं 15-15 लाख, और नॉर्मल जी जो 3-3 लाख कह रहे हैं, ये अक्लमंदी है? बेवकूफ़ी है, मैं कहती हूँ। उससे तो बहुत बेहतर है कि आप पहने और वापस कर दें। हाँ, वापस कर दें, और उसकी जगह आप अपना गोल्ड कुछ लें, आप अपने आप को सिक्योर करें, आप आपकी जो चीज़ काम आए। अच्छा देखें, हमने पहले अपने हमारी अम्मियों सबने ये सुना था कि जो गोल्ड है ये अच्छे बुरे वक्त के लिए काम आता है ना, अप डाउन होते रहते हैं उसके। तो और हमेशा मैं हर एक को कहती हूँ जिसको शौक भी हो तो वो सॉलिड गोल्ड की तरफ जाइए। जो नगों वाले गोल्ड है वो तो बहुत बेहतर है, आप इवन डायमंड्स पे भी कभी इन्वेस्ट ना करें। तो आप शौकिया जरूर लें, लेकिन प्योर गोल्ड पे जाए, ताकि अल्लाह ना करे हर बुरे वक्त से मौला सबको बचाए, लेकिन अगर कभी हो तो वो आपके काम आ सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए। तो मैं अब अपनी भतीजी का, हम सब फुप्पियों ने मिलके जो भी देना था हमने उसको गोल्ड की सूरत में दिया। हमने निकाह जिसे उसका हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मेरे घर से निकाह हुआ था। आलिया ने उसका जो डिनर था वो गिफ्ट किया था। तो हमने भाभी के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक घर में आपके इतना वो है, तो हम फुप्पियों की भी तो कोई जिम्मेदारी थी ना, हम मिलके ये करते हैं इस तरह। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, ठीक है, और अगर अल्लाह ने उनको दिया है और वो खर्च कर रहे हैं, तो वो ज़रूर खर्च करें, लेकिन बेजा ना करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें वो इतना ऑलरेडी खर्चा कर रहे होते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, कि जब कोई शादियां या कोई इस तरह के उनके घर में खुशी का वो आता है तो वो और बढ़ चढ़ के करते हैं। हाँ, लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही है कि मैंने जैसे मेरी भी शादी काफ़ी बड़ी हुई थी माशाल्लाह, लेकिन
ایسی کوئی بیجا خرچہ نہیں تھا کہ بڑے بڑے ڈبوں میں کارڈز بن کے جا رہے ہیں, وہ ڈبہ کھولو, پیسے نہیں آئے آپ کو. اس زمانہ میں بھی تھا کہ آپ کے جو چھوارے اور اس کے جو وہ تھے وہ الگ طریقے سے ایک پیکج ہوتا تھا پورا, وہ اتنے مہنگے ڈبے بنتے تھے, کارڈز مہنگے بنتے تھے, ہر چیز. مطلب آپ دیکھیں کارڈز اب کیا, اس وقت بھی یہ تھا کہ آپ وہ پورا ایک باکس کھولیں گے, اس میں سے آپ کے چیزیں نکلیں گی, کھانے پینے کی ہیں, کوئی خوشبو ہے, کوئی کچھ ہے, وہ کارڈ ہے آپ کا, وہ انویٹیشن ہے آپ کا. یہ چیزیں بھی تو بہت زیادہ پیسہ خرچہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر بھی اتنا نہیں آتی ہے. جیسے میں باہر تھی جب کینیڈا میں تھی, تو جب وہاں گئی میں تو ظاہر ہے وہاں پہ تو ہر طرف آپ کو پیسہ, برانڈیڈ چیزیں, یہ بڑی عام چیزیں ہیں نا وہاں پہ کسی بھی جگہ. یہاں پہ ہمارے یہاں چیزیں وہ نہیں ملتی. تب مجھے مدیحہ وہاں پہ احساس ہوا, اور یقین کریں مجھے پہلے بھی مجھے آئی واز اویئر آف آل دوز تھنگس کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے, لیکن وہاں پر زیادہ ہوا. اس نے میری لائف میں ایک بہت بڑا ایک ٹرن آیا, جو میں ابھی یوٹیوب چینل جو میں نے اپنے اسٹارٹ کیا, جس میں ریمیڈیز, نیچرل اسٹف کی چیزیں جو ہیں وہ میں شیئر کرتی ہوں. اس کی وجہ بھی ایک یہی تھی کہ مجھے یہ لگا کہ جو میں برانڈیڈ جو کریمز لے رہی ہوں اس کی جگہ اگر میں اپنی, اور وہ بھی کووڈ میں مجھ پہ یہ آیا ہوئی کیونکہ وہ باہر ہر چیز بند ہو گئی, تو ان دنوں میں ہر چیز نیچرل چیزیں اپنے لگاتی تھی بالوں پہ سب. تو میں نے دیکھا یہ بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہیں, بہت اچھا رزلٹ دے رہی ہیں مجھے, تو کیوں بلا وجہ میں ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کروں. تو وہ کرتے کرتے اب میری لائف اس طرح کی ہو گئی ہے کہ میں واقعی میں بہت نیچر کی بہت بڑی فین ہو گئی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ کیمیکلز اور یہ چیزیں یا یہ پروسیس چیزیں جو ہیں اس کی جگہ اگر ہم اپنی نیچرل اسٹف کو زیادہ پروموٹ کریں, چیزیں یوز کریں, تو وہ زیادہ بیسیکلی آپ کے اندر ہوتی ہے بیوٹی. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے, بیوٹی ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. مطلب کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے, ضرور سنا دے, پھر میں کالر کے پاس جاؤں گی. نظم سنائیں. اگر تم حسن چاہتے ہو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں, میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے, طلب ہے حسن کی گر تو میری گہرائی میں جھانکو, میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت. بیوٹیفل بیوٹیفل, کیا زبردست, بہت. میں دوبارہ سے فرمائش کروں گی سننے کے لیے. پہلے کالر ہمارے ساتھ محمد اسحاق صاحب موجود ہے ٹینڈو والا یار سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی, میرا تعلق ٹنو محمد خان سے ہے. جی ٹنو محمد خان, جی معاف. جی ہاں مدیحہ باجی, آپ کے شو ڈیلی جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں اپنے شاپ پہ, اور میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور شاپ کا کام بھی چل رہا ہوتا ہے اور آپ کا شو بھی چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ. چلے اس سے پتہ چلے کہ ہم عورتوں کے لیے شو نہیں کرتے, ہمارے بھائی بھی ہمارے شو دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. اور باجی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے گاؤں کے اندر ایک یتیم لڑکی تھی نا, جی, تو ان کی شادی جب ہو رہی تھی تو پھر اس کی جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا کے میں نے کراچی کی کچھ فیملیاں ہیں, کچھ ہیں دینے والے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, میں نے ان کو ویڈیو سینڈ کی, تو انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کی ہیلپ کی. اور جب ہیلپ ہوئی تو ان کے لیے جو سامان وغیرہ جو ہوتا ہے, کپڑے, یہ سامان وغیرہ سارا جو ہے وہ ان کو میں نے لے کر آ کے دیا, اور شادی ان کی جو ہے وہ الحمدللہ اچھے طریقے سے ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ ایک گاؤں کے اندر گاؤں کے لوگوں کی جو ہم پہ تعداد ان پڑھ ہے, ان کے اندر بھی ایک مائنڈ میں بات آئی کہ بھئی ہمیں بھی یہ چیز چاہیے, ہمیں بھی یہ چیز چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ جن کی بچیاں تو ہیں مگر ان کے سادگی کے حساب سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کی, تو یہاں تک کہ گاؤں کے لوگوں نے بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی اور فرمائشیں کرنا شروع کر دی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو سادگی میں جو راحت ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی سادگی سے جو ہے اپنی شادی کی تھی. تو جیسے کہ ہم اب پتہ نہیں, اب یہ تو شہروں کا سسٹم, تو شہروں میں تو یہ چیزیں ہیں, مگر یہ چیزیں گاؤں کے اندر بھی جو ہے وہ آ گئی ہیں, اور لوگ بالکل جو ہے وہ دماغ. بڑے آپ نے صحیح بات کی, بڑے افسوسناک سے بات ہے, کیونکہ ہم سب اپنے اوپر والوں کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اوپر دیکھنے والی کی بات ہے کہ آپ تو ایک جنت میں دیکھ رہے ہیں کہ واقعی سرکار دو عالم نے کس طریقے سے شہزادی خونین کی شادی کیسے کی تھی, ان کو رخصت کیسے کیا تھا, تو وہ بھی واقعی وہ مثال ہے. بٹ آف کورس پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم کہاں ان کو پہنچ پاتے ہیں, پھر لوگ یہ اچھا میں نے دیکھا لوگ نیکی بھی کرتے ہوئے دکھاتے ہیں, یہ دکھانے کا کلچر یہاں بھی آ گیا ہے. کہیں ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو, تو آپ کے پیچھے اور لوگ بھی چل پڑتے ہیں, اویئرنیس آ جاتی ہے, تو کچھ چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہے. اگر کوئی
آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کو ضرورت ہے, وہ واقعی ضرورت مند ہے, اور آپ اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے, ان کو انفارمیشن ملتی ہے, یا یہ صحیح لوگ بہت سارے صحیح لوگ ہیں, تاکہ دیکھیں ہم اپنی بات کریں نا, اگر ان کی باقی لوگوں کی بات نہیں, اگر ہم اپنی بات کریں تو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں لوگ ہمارے پیچھے آتے ہیں, وہ کرتے ہیں. دیکھیے جویریہ کہیں کہیں ہوتا ہے کہ آپ جیسے کچھ کر رہے ہو نا, تو آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ تقسیم کرنے, تو میں بھی نا ان کو پیسے دے دیتی ہوں, کر لیں گے. لیکن کچھ جگہوں میں دکھاوے کی باتیں کر رہی ہے کہ اگر ہم نے راشن تقسیم کرنا ہو, تو ہم جو ساتھ میں جن کو دے رہے ہیں, یہ جو راشن دیا جاتا ہے جو مجروح کر رہے ہیں, بالکل جو ایکسپائری چیزیں ہو جاتی ہیں نا, ان کا دیا جاتا ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی